لیکن صرف طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہے کہ جو دوسرے حضرات کرتے ہیں ان کا طریقہ جو ہے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا کہ جو پہلے دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں کہ وہ جو ہے بعد کے اندر آنے والے جو ہیں ان کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے والدین یا ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، اکابر علماء دیوبند جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی، مغفرت کرنی۔ ایک معتزلہ کا ایک گروہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، کہ جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے کہ یہ مردے کو بالکل نہیں پہنچتا۔ ہاں ائمہ صحابہ، کچھ صحابہ اکرام کا اس کے اندر اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جو دعا کی جائے اس کا ایصال ثواب جو ہے یہ پہنچتا ہے، جو بدنی عبادت کی جائے اس کا ثواب نہیں پہنچتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ چاہے دعا کی جائے، قرآن مجید پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے یا نفل پڑھ کے ثواب کیا جائے، اور جو ہے بدنی عبادت یا مالی عبادت جیسے بھی کی جائے اس کا جو ہے وہ ایصال ثواب جو ہے وہ ضرور پہنچتا ہے۔ اور اس کے اوپر کوئی ایک دو حدیث نہیں، ذخیرہ حدیث کے اندر بہت ساری احادیث جو ہے یہ ملتی ہیں کہ اگر جو ہے وہ بدنی عبادت کر کے ثواب، ایصال ثواب کیا جائے یا مالی کر کے دعا کر کے کیا جائے تو اس کا جو ہے وہ ایصال ثواب جو ہے وہ ضرور بضرور پہنچتا ہے۔ دار قطنی کے اندر جو ہے وہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والدین جو ہے وہ زندہ تھے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب میں ان کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے خدمت کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو ان کے لیے بھی نماز پڑھو، جب تم روزہ رکھتے ہو تو ان کے لیے بھی روزہ رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو، روزہ رکھو تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اللہ تمہیں بھی ثواب عطا فرمائیں گے اور ان کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ دار قطنی کے اندر ہی ایک اور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قبرستان سے گزرتا ہے اور وہاں سے جو ہے گزرنے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص جو پڑھتا ہے، اور قبرستان کے اندر جتنے مسلمان جو ہے وہ چلے گئے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سب کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ جو پڑھنے والا ہے، دعا کرنے والا ہے، جتنے اس قبرستان کے اندر مردے ہیں ان کے برابر اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایصال ثواب جو ہے، ہم ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں، صرف طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے ان کا کہ وہ دوسرے طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو، نمازیں پڑھو، اور جو ہے مال کرنا ہے وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرو، ایصال ثواب کرو، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس کا ثواب جو ہے ضرور پہنچاتے ہیں۔ ہدایہ کی شرح ہے فتح الباری، اور اس کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہم جو اپنے بھائی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین ہیں، پہلے ہیں، چلے گئے ہیں، کیا ہم ان کے لیے جو ہے
وہ اصال ثواب کریں، کیا ان کو ثواب پہنچتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس طرح تم دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھیجتے ہو اور جو ہے کوئی چیز کھانے وغیرہ کی دیتے ہو، جس طرح جس کو تم دیتے ہو اس کو خوشی ہوتی ہے، تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو دنیا کے اندر سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی تحفہ دیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے کیسے تحفہ کریں، کیا تحفہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء والاستغفار، کہ ان کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے کیا ہے، استغفار کرو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان کو جو ہے یہ پورا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جو کچھ ایک اور حدیث کے اندر ہے، دارقطنی کے اندر ہی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قبرستان سے گزرتا ہے، ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات یا تو یاسین پڑھنے کی وجہ سے جتنے مسلمان ہیں اگر عذاب ہو رہا ہے تو اللہ سارے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، یا فرمایا کہ نہیں تو اس عذاب کے اندر جو ہے وہ تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو ایصال ثواب جو ہے یہ کرنا ہمارے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے، چاہے مالی ہو چاہے بدنی ہو، جیسے بھی ہو، یہ اس کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے یہ پہنچاتے ہیں۔ علامہ عزد الدین یہ شافعی المسلک تھے، انہوں نے جو ہے وہ بدنی جو ہے وہ کہ ایصال ثواب کے جو ہے وہ قائل نہیں تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو روض الریاضین کے اندر کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، کسی اللہ والے کو خواب کے اندر جو ہے وہ نظر آئے تو فرمایا کہ کیا بنا، تمہارا تو نظریہ یہ تھا کہ یہ جو ہے تم جو ہے بدنی جو عبادت ہے اس کا جو ہے وہ ایصال ثواب کے جو ہے تم قائل نہیں تھے، تمہارا یہ نظریہ تھا، تو کیا بنا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، جو میرا نظریہ تھا وہ غلط تھا، اور جو تم مالی اگر کرو بدنی کرو جیسے بھی کرو، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کا ضرور بضرور جو ہے وہ ثواب پہنچاتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ ایصال ثواب جو ہے وہ جو تم کرتے ہو، اللہ رب العزت کی ذات ان کو جو ہے وہ ضرور بضرور اس کا ایصال ثواب جو ہے یہ پہنچتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے بارے کے اندر تو یہ خیال ہے کہ تم جو ہے وہ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہو، تم ایصال ثواب نہیں کرتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو روزانہ جو ہے وہ جتنے مسلمان چلے گئے ہیں میں تو سب کے لیے کیا کرتا ہوں، ایصال ثواب کرتا ہوں، جو کچھ میں پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو میں تو جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں تو اس بات کا جو ہے قائل ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات چاہے مالی کیا جائے چاہے بدنی کیا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، جیسے بھی کیا جائے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کا پورا جو ہے وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح فتاوی رشیدیہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھتا ہے، کسی کے لیے پڑھتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر، روض الریاضین کے اندر بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھے، بہت ہی اللہ کے ولی تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے اور صاحب کشف بھی تھے، اور جو ہے وہ ایک مجلس کے اندر لکھا ہے کہ اور بھی بہت سارے اللہ کے ولی جو ہے یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے کچھ انتظار تھا، کھانے کا ابھی نہیں آیا تھا، دعوت کے اندر تھے، تو اچانک وہ جو نوجوان تھے انہوں نے رونا، زاروں کتار رونا شروع کر دیا۔ تو باقی ساتھی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم زاروں کتار رونا شروع کر دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو ہے مجھے جو ہے ایسے معلوم ہوا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اور وہیں اس کے اندر ہی جو ہے وہ ایک اللہ والے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ 70,000 مرتبہ جو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور کئی لوگوں کو میں جو ہے یہ بخش چکا ہوں، اور ایک میرے پاس ابھی پڑھا ہوا ہے، میں جو ہے تمہاری والدہ کو یہ بخشتا ہوں۔ تو لکھا ہے کہ فوراً جو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو پھر پوچھا کہ اب کیوں ہنس رہے ہو؟
تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ابھی ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب تم نے بخشا تھا میرے اللہ نے میری والدہ کا جو عذاب ہے اس کو ٹال دیا تھا۔ اور جو ہے روض الریاضین کے اندر ہی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کا ولی جو ہے وہ دنیا سے ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی کو خواب کے اندر جو ہے وہ نظر آئے تو پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے کہ معاملہ تو ٹھیک تھا لیکن ایک بہت بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ تو پوچھا وہ کیا پریشانی لاحق ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ جو ہے بڑا اچھا معاملہ چل رہا تھا، اچانک جو ہے وہ سامنے سے ایک جو ہے آگ کا جو ہے وہ گولا جو ہے وہ میری طرف آ رہا تھا، اور قریب تھا کہ وہ گولا جو ہے مجھے لگتا اور مجھے بسم کر دیتا، لیکن اچانک کیا ہوا کہ دنیا کے اندر ایک میرا دوست تھا اور اس نے میرے لیے دعا کی، استغفار کی، ایصال ثواب کیا، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے بدلے کے اندر جو آگ کا گولا آ رہا تھا اللہ نے اس کو ٹال دیا تھا۔ تو ایصال ثواب چاہے جو ہے یہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، اکابرین، علماء دیوبند جو ہے سب کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب جو ہے وہ کیا جائے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، ان کے واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقع ہی ایصال ثواب اگر کیا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کا ایصال ثواب جو ہے ثواب اللہ ضرور بضرور عطا فرماتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے کے اندر لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جو ہے وہ کام کرتا تھا، یہ بڑا کام کرتا تھا، یہ مٹی کے برتن جو ہے یہ بناتا تھا، اور اس نے جو ہے مٹی کا ایک جو ہے مٹکا بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا، اور جو ہے وہ لے کر آ گیا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یہ دیکھو میں نے مٹی کا بنایا ہے اور اس کے اندر ویسے ٹھنڈا ہے، ہاتھ لگاتا ہوں بڑا ٹھنڈا ہے، لیکن جو ہی اس کے اندر میں پانی ڈالتا ہوں تو آگ کی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اس مٹکے جو ہے وہ ختم کر دو، کہیں اور جگہ سے جو ہے مٹی لے کر آؤ اور اس کا دوبارہ بناؤ۔ جب وہ چلے گئے دوبارہ جو ہے مٹکا بنا کر جو ہے پھر لے کر آئے، کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں نے یہ مٹکا بنایا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، جب میں پانی ڈالتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد گرم ہو جاتا ہے، دوسری جگہ سے مٹی لے کر آیا ہوں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم مٹی لے کر آیا ہے یہ قبرستان کی مٹی ہے، اور اس مٹی کے اندر جو ہے ایک مسلمان کی جو روح ہے اور اس کو جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے حضرات بیٹھے تھے بھائی سورۃ اخلاص جو ہے یہ پڑھو، اور انہوں نے پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کا ایصال ثواب کرو اس کو، اور ایصال ثواب کیا۔ پھر اس کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے یہ پانی بھرو۔ جب پانی بھرا گیا تو پھر اس کے بعد پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، پانی گرم نہیں ہوا۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا، تمہارے ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے میرے اللہ نے ان کا جو عذاب ہے اس کو ٹال دیا ہے۔ تو یہ جو ہے ایصال ثواب ہم جو بھی کرتے ہیں یہ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کا جو ہے پورا جو ہے وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے روض الریاضین کے اندر، اور جو ہے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے کچھ پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے اچانک نیند آ گئی، اور نیند آئی تو نیند آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے سارے کے سارے مردے جو ہے وہ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلتے ہیں، اور باہر نکل کر آگے جو ہے وہ کھانا وغیرہ پڑا ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں اس کو پکڑ کے اٹھا کر لے کے جاتے ہیں۔ ایک بندہ ہے پراگندہ بال ہیں اور جو ہے پڑے پرانے جو ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ ایک کونے کے اندر بیٹھا ہے، وہ خالی ہاتھ ہی واپس جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قریب گئے، پوچھا کہ بھئی یہ سارے کے سارے آئے ہیں اور اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے ہیں اور جو ہے تجھے کچھ نہیں ملا، تو خالی ہاتھ جو جا رہا ہے پریشانی کی حالت میں۔ وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میرا پیچھے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں فوت ہو گیا، میرے بعد جو ہے میرا باپ بھی فوت ہو گیا اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور آج تک اس نے جو ہے میرے لیے کوئی چیز نہیں دی، کوئی ایصال ثواب نہیں کیا۔ تو بتایا، اٹھے اور جو ہے دیکھا وہ جو جگہ تھی جیسے بتایا تھا وہاں پہنچے، اور معلوم کرتے کرتے اس عورت تک پہنچے، ان کو جب پردے کے اندر بیٹھ کے سارا یہ واقعہ سنایا تو اس عورت کہنے لگی کہ ہاں میں ہی اس کی ماں ہوں، واقعی میں نے آج تک اس کے لیے کوئی ایصال ثواب نہیں کیا، اور آج جو میں تجھے جو ہے 1000 جو ہے اشرفیاں دیتی ہیں، اس کو اس کے نام کے اوپر جو ایصال ثواب کر دو۔ اور ایصال ثواب کر دیا، غریبوں مسکینوں کو تقسیم کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لکھا ہے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے دوبارہ خواب کے اندر ملے تو بڑے خوش
اور بڑے اچھا لباس۔ پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ جب میری والدہ نے وہ اصال ثواب کیا تھا، اشرفیاں دی تھی، غریبوں مسکینوں کو دی تھی، میرے اللہ نے اسی وقت میرا عذاب جو ہے وہ ٹال دیا تھا۔ تو جو اصال ثواب کیا جاتا ہے، اب جو اصال ثواب کے منکر ہیں ان کی سب سے بڑی جو دلیل ہے کہ جو بندہ مر جائے اور اس کے بعد جو اصال ثواب کیا جاتا ہے کچھ نہیں پہنچتا، وہ دلیل دیتے ہیں قرآن مجید کی ہی آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو چلا گیا ہے، قبر کے اندر چلا گیا، اب وہ کوئی محنت کر نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو محنت کرتا ہے، اور جو ہے وہ تو چلا گیا، محنت کر نہیں رہا، اس کو کیسے اصال ثواب پہنچتے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے اندر مفتی اعظم تھے مفتی عزیز الرحمن، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ہم اثر تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ جو کہنے لگے کہ اس آیت کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا جواب بنے گا، اس کا کیا جواب دوں؟ تو پھر کہنے لگے کہ میرے دل کے اندر ایک دفعہ بات آئی کہ اگر اس کا مجھے پتہ نہ چلا تو میں اس آیت کے اندر جو ہے وہ جاہل ہی بہت ہوں گا کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ پھر چلے، وہاں سے پیدل ہی چلے دارالعلوم دیوبند سے گنگوہ کے اندر۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سے جا کر جو ہے یہ پوچھتا ہوں اس آیت کے بارے کے اندر کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تہجد کے لیے اٹھے، وضو فرما رہے تھے اور یہ بھی پہنچ گئے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضرت یہ آیت ہے، اس کے بارے کے اندر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اور ایک جملہ کہا، فرمایا کہ بھائی سعا سے مراد ہے سعا بالایمان، یعنی جو ایمان کی حالت کے اندر جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے، اس کے بعد والے جو اصال ثواب کرتے ہیں میرا اللہ ان کو ثواب پہنچاتا ہے، اور جو ایمان کی حالت کے اندر نہیں گئے ان کو جو اصال ثواب کیا جائے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو وہ اس کے بعد کہنے لگے کہ ہاں اب میرا جو ہے وہ شرح صدر ہو گیا۔ تو یہ بھئی اصال ثواب جیسے بھی مالی طور پر کیا جائے، جیسے بھی کیا جائے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ دار قطنی کے اندر ہی ایک اور حدیث ہے کہ ایک جو ہے دار قطنی حدیث نہیں ہے، ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ہر روزانہ جو ہے کچھ صدقہ جو ہے وہ مکیا کرتا تھا، چنے وغیرہ لے کر جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ دے دیا کرتا تھا، جتنی میری وسعت ہوتی تھی چیزیں میں دے دیا کرتا تھا۔ تو کافی عرصہ گزر گیا اور میرے دل کے اندر جو ہے وہ ایسے ہی بات آئی کہ پتہ نہیں یہ میں جو کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس کا اصال ثواب پہنچتا بھی ہے، کیا یہ قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگے ایک مرتبہ کیسے ہوا کہ رات کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ چنے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چنے جو ہے جو میں چیز کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو صدقہ کرتا تھا میرے اللہ نے اس سارے صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز دی جائے بعین ہی وہی پہنچتی ہے، تو وہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو تم اصال ثواب کرتے ہو، مالی اصال ثواب کرتے ہو، بدنی ثواب کرتے ہو، قرآن پڑھ کے کرتے ہو، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کا پورا جو ہے وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ آج کل جو کرتے ہیں تیجا، چالیسواں یہ وغیرہ، یہ کچھ ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی ایک ایسی بھی حدیث نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی کے گھر کے اندر گئے ہوں، وہاں اجتماع کیا ہو اور جو ہے وہاں بیٹھ کر جو ہے اس طرح کھانے آگے رکھ کر جو ہے اس طرح کیا ہو۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اس کی والدہ سے جو ہے وہ تعزیت کرنے کے لیے، لیکن وہاں کوئی ذخیرہ احادیث سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اجتماع کیا ہو اور وہاں پھر جو ہے ایسے جیسے اب کیا جاتا ہے ایسے کیا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ تھا
سب کا ہمارا نظریہ یہ تھا کہ اگر کسی میت کے گھر کے اندر جو ہے اجتماع کرنا اور وہاں کھانا پکانا، کھانا تیار کرنا، وہ کہتے تھے ہم ایسے ہی حرام سمجھتے تھے جیسا کہ میت کے اوپر نوحہ کرنا حرام ہے، جیسا وہ حرام ہے ایسے ہی ہم اس کھانے کو اور جو ہے ان کے لیے جو تیار کیا جاتا ہے اور وہاں اجتماع کرنا جو ہے اس کو جو ہے وہ حرام سمجھتے تھے۔ تو بھائی صرف طریقہ کار جو ہے وہ تیجا 40واں یہ جو کرتے ہیں، کل خوانی کرتے ہیں، سارا کچھ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھو، ذکر و اذکار کرو، نمازیں پڑھو، اور جو ہے میں تو اکثر جو ہے وہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی اگر ہاتھ اپنے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو اپنے جو ان کے لیے جو ہے وہ نہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، نماز ہی پڑھ لیا کرو۔ جب نماز تم پڑھتے ہو، رب جعلنی پڑھتے ہو، اس کے اندر والدین کے لیے خود بخود دعا ہو جاتی ہے، اور اب یہ حق بھی ہے ہمارے والدین کا، ہمارے رشتہ داروں کا، اور جو ہے جو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ ثابت کیا ہے؟ تعزیتی کلمات ہیں۔ گھر کے اندر جاؤ، تعزیتی کلمات جو ہے وہ کہو، اور ان کے لیے جو ہے وہ صبر کے کلمات کہو، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند اور ان کے مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعا کا جو تعزیتی کلمات ہیں وہ کہو۔ یہ طریقہ کار ہے، اور جو ہے اصال ثواب کا کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے یہ جو ہے ان کے لیے جو ہے دعا کرو، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان کو پورا جو ہے وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے، مروجہ طریقہ ہے، کل خوانی ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، یہ وغیرہ ہے، یہ طریقہ کار جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اور ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کھانا پکا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور نظریہ ہے کہ یہ جو ہے 40 دن تک جو ہے یہ مردے کے لیے جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ بھیجا کرتے ہیں، اور جو ہے یہ صرف سوچنے کی بات ہے کہ 40 دن تک ہی اس کو ضرورت ہے اور اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے، اور جو ہے ان کے لیے ذکر و اذکار کر کے، قرآن مجید پڑھ کے، تلاوت کر کے ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کرو، اور ان کا حق بھی ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور جو ہے پھر اگر مالی بھی کرنا ہے، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے جو ہے ان کو دو، ان کا جو حق ہے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، یہ تیجا دیکھ لو، کل 40واں، اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا وہاں جو آتے ہیں، جو ان کا اگر یہ نظریہ ہے کہ یہ جو ہے یہی چیز جو ہے اس کا ایصال ثواب پہنچتا ہے تو وہ صدقہ ہو گیا۔ اب کبھی دیکھا ہے کہ جو ان کے کل خوانی کے اندر ہوتے ہیں ان میں سے جو کتنے مسکین، جو سب سے بڑا چودھری ہوتا ہے وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے کھانا کھا کے، وہ سب سے بڑا مسکین ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا غریب ہوتا ہے۔ کبھی ان کے جو کوئی ہوتا ہے کہ جو غریب اور مسکین کو اندر بھی آنند ہے؟ تو بھائی اصل جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے، نمازیں پڑھی جائیں، روزہ رکھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اور خصوصاً اپنے اکابر علماء دیوبند کے لیے جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔